مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے عورت کی جو تخلیق ہے اس کو فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے تخلیق نہیں کیا، میں نے اس کو تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا تاکہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، اور فرشتوں کو بھی یہ خبر نہ ہونے پائے کہ عورت کو کس مٹی سے بنایا گیا۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا، اور پہلی عورت اسی مرد کی پسلی سے نکلی جو کہ اس کی منکوحہ کہلائی۔ اب بات یہ ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا گیا، یا عورت ہی کیوں مرد کی پسلی سے نکالی گئی؟ کیا جو عورت میں ٹیڑھا پن ہے وہ وہاں سے ملا اس کو؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے، اس میں بھی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا، مرد کی پسلی سے، تو بات یہ ہے کہ جو پسلی ہوتی ہے پسلی کے پیچھے جو ہے دل اور بہت سے نازک پارٹس ہوتے ہیں، یعنی جو پسلی ہوتی ہے وہ نازک جو پارٹس ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے پسلی جو ہے وہ اصل میں ہے کیا، ایک ڈھال ہے۔ تو پسلی سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ ہمیں اس بات سے، یعنی کہ جب عورت کی تخلیق ہوئی پسلی سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پسلی سے عورت کو تخلیق کیا، تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پسلی جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے نازک پارٹس کے لیے بھی، اور عورت کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ وقت آنے پہ ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت جو ہے وہ ماں، بہن، بیٹی بھی ہے۔ کسی کی بھی عزت کو مت اچھالیں، ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں، کیونکہ منفی پہلو نکال کر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا مذاق نہ بنائیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا تقدس دیا ہے، اتنی عزت دی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسے حقوق بھی دیے ہیں، بہت حقوق ہیں اسلام میں عورت کے، لیکن عورت کی جو عزت ہے اس کو پامال کیا جاتا ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے وہ نہ ہو، مطلب عورت کی کوئی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو اس کو نہیں عزت دی جاتی اتنی، اسلام اس کو بہت عزت دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ ایک تو پہلے اس کے پاس یہ بھی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس نے شادی کے بعد بچے پیدا کرنے ہیں، گھر کے کام سارے عورت کے ذمہ ہوتے ہیں، سب کچھ جو ہے عورت کے ذمہ ہی ہوتا ہے، سب کچھ عورت نے ہی چلانا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کئی جگہوں پہ اس کے حقوق نہیں مل پاتے، اور کئی لوگ تو عورت کی اس طرح قدر نہیں کرتے جتنی کہ وہ اس عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ عورت کو محبت سے زیادہ عزت کی طلبگار ہوتی ہے کہ اسے عزت مل جائے، وہ ساری زندگی اپنی ویسے ہی گزار دیتی ہے۔ عورت ہمیشہ دیکھا گیا ہے، زیادہ تر عورتیں جو ہوتی ہیں وہ وفادار ہوتی ہیں۔ ایک عورت کتنی مشکلوں سے گزرتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے، ایک بچے کو جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے، اس دنیا میں لے کے آتی ہے، اور جو 9 مہینے تک وہ اپنے پیٹ میں اس کو پالتی ہے بچے کو، یہ تکلیفیں جو آتی ہیں عورت کے اوپر، یہ صرف عورت ہی جانتی ہے کہ جس کے اوپر یہ چیزیں گزرتی ہیں۔
عورت میں ہی ایسا، عورت ہی ایسی ہوتی ہے، اس کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے جو ہے نا، بڑے سے بڑے ظلم کو، تکلیف کو، یا جو بھی اس پہ گزری ہوتی ہے اس کو معاف کر سکتی ہے، صرف عورت کر سکتی ہے۔ خاردار جو شاخ ہوتی ہے نا، اس کو پھول ہمیشہ دلکش بناتے ہیں، لیکن جو غریب سے غریب آدمی ہوتا ہے اس کی زندگی کو، اس کے گھر کو جو جنت بناتی ہے، اس میں عورت کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ عورت جو ہوتی ہے نا، عورت نام ہی جذبات کا ہے، جذباتی ہوتی ہے فطرتاً، لیکن جو ہے نا اس کا دل ہمیشہ سے نرم ہوتا ہے، اور اس کے اندر نرمی ہے، وہ ہر بات کو بھلا دیتی ہے اور پھر سے زندگی میں دوبارہ سے اسی طرح آپ کے ساتھ چلنے لگتی ہے، ہر طرح کے ظلم کو سہ جاتی ہے عورت جو ہوتی ہے۔ عورت میں ہمیشہ جو ہے نا پہلے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر خواہش پیدا ہوتی ہے، اور مرد میں جو ہے وہ پہلے خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر محبت ہوتی ہے۔ یہ جو بات ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا، عورت کمزور نہیں ہے۔ دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک قلم ہے اور دوسرا جو خنجر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن جو عورت ہوتی ہے وہ ان دونوں سے زیادہ مضبوط ہے، خنجر سے بھی زیادہ مضبوط ہے، قلم سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ عورت جو ہوتی ہے نا، عورت سے محبت میں کوئی بھی جیت نہیں سکتا، مرد کبھی بھی عورت سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا، محبت کا جذبہ ہوتا ہی عورت میں ہے زیادہ، اور وہ مردوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے جذبہ جو ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت کا گھر نہیں ہوتا، صحیح کہتے ہیں، کیونکہ عورت کے بغیر جو ہے نا کوئی گھر نہیں ہوتا، عورت ہوتی ہے تو تبھی وہ گھر بناتی ہے، ورنہ وہ گھر نہیں ہوتا جو عورت کے بغیر۔ اور عورت جو ہے جب گھر میں بہت سارے کام کرتی ہو، یا جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا کام تم کرتی ہو، یا یہ وہ نا، تو بات یہ ہے کہ عورت جو ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آتی ہے۔ کیا کبھی مرد اتنا بڑا صدمہ برداشت کر سکتا ہے؟ یہ عورت کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، جب اس کی شادی کر دی جاتی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے، اور پھر تکلیف دہ مرحلہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ جب اسے اپنے شوہر سے وہ محبت نہ ملے، پیار نہ ملے، اس کا احساس نہ ہو، اس کو وہ عزت نہ دی جائے جو کہ وہ ڈیزرو کرتی ہے، تب یہ مسئلہ جو ہے نا وہ اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اس کے لیے جنت بھی بن سکتا ہے، اس کا گھر جنت بھی بن سکتا ہے، اگر جب وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے یا اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آتی ہے، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے آدمی کو کہ یہ میرے لیے اتنا کچھ چھوڑ کے آئی ہے، اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے میرے لیے، تو میں اس کو خوش رکھوں، اس کو اتنا پیار دوں کہ اس کو اپنے گھر والوں کی یاد نہ آئے، مطلب کہ یہ میرے ساتھ خوش رہے، میری زندگی میں میرے ساتھ چلے، کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کو اس کا مقام دے سکوں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہوں تو گھر جنت بھی بن جاتا ہے۔ اور عورت جو ہے، اگر آپ عورت کے ساتھ پیار سے پیش آؤ، عورت نام ہی نازک ہے، عورت کو دیکھیں نا، عورت ہمیشہ روتی ہے، آدمی نہیں روتے، کیونکہ عورت ہمیشہ سے کمزور ہے، نرم دل ہے، محبت ہے، عورت کا نام ہے ہی محبت۔ تو اس لیے نا میں تو یہی کہوں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مرد کی زندگی میں ایک انمول اور بہت ہی قیمتی تحفہ ہے۔ مردوں کی زندگی میں عورت، ماں، بہن، بیٹی، یہ سب جہاں پہ بھی ہیں، جس بھی گھر میں ہیں، وہاں پہ یہ تحفہ ہے، کیونکہ یہ محبت ہے، ان میں ناز ہوتا ہے، ان کو اگر آپ منا لیں گے یا ان سے پیار سے بات کر لیں گے تو اس میں آپ کا جائے گا کچھ بھی نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ عورت جو ہے نا وہ خوش بھی رہتی ہے، جوان بھی رہتی ہے، اور یہ ایسی تخلیق ہے کہ اس کو آپ صرف پیار سے ہی آپ اس سے کام لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو مطلب کہ ٹیڑھی پسلی سے مرد کی پیدا کیا گیا ہے، تو آپ اس کو اگر اس کی آپ چیزیں ٹھیک کرنا چاہیں گے نا عورت کی، تو کبھی بھی نہیں کر پائیں گے، توڑ سکتے ہیں، لیکن عورت کو ہمیشہ پیار سے ہی ڈیل کیا جاتا ہے، پیار سے ہی سمجھایا جاتا ہے۔ عورت اللہ تعالیٰ کی بہت ہی زبردست تخلیق ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے، ہر ایک کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔